کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر عصمت زہرا زیدی آپ کے ساتھ کتاب دارالآخرہ درس نمبر 40 کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ واقعہ کی تفسیر پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، یعنی میں تاروں کے منازل کی قسم کھاتا ہوں اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ وجہ جو کہ فلا اقسمو کے لیے بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ لا یعنی نفی ہو لیکن اس کا متعلق ذکر نہ ہوا ہو، بس اس طرح معانی اس طرح سے ہوگا کہ فلا یعنی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح تم خیال کرتے ہو۔ اس کے بعد فلا اقسم بمواقع النجوم یعنی قسم کھاتا ہوں ستاروں کی جگہ۔ اس صورت میں فلا پہلے جملے کے ساتھ مربوط ہوگا اور دوسرا جملہ یعنی اقسم بمواقع النجوم مستقل جملہ ہوگا۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لا نافیہ ہو لیکن جملہ مربوط ہو تو مطلب اس طرح سے ہوگا فلا اقسم بمواقع النجوم کہ میں قسم نہیں کھاتا ہوں کیونکہ مطلب واضح اور آشکار ہے، اس کے لیے قسم کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ ہم بھی اپنے محاورات میں اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں، لیکن جب بات بہت واضح ہو تو کہتے ہیں کہ اس میں تو قسم کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مواقع کے بارے میں بھی ہم نے بیان کیا ہے کہ ایک معنی مساقط یعنی سقوط اور غروب ہونے کی جگہ، پس معانی مواقع النجوم یعنی ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ ہوا۔ شیخ طوسی اور شیخ طبرسی نے یہ احتمال پیش کیا ہے کہ مواقع النجوم سے مراد خود قیامت ہو، مطلب کہ ثبوت کے لیے بڑی قسم یعنی وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اور یہ قسم جو بیان ہوئی ہے اگر تم جان لو تو بہت بڑی ہے، یعنی ہم نے تمہارے لیے مواقع النجوم کی قسم کھائی ہے جو کہ بہت بڑی قسم ہے۔ لو تعلمون اس میں احتمال یہ ہے کہ یہ جملہ معترضہ ہو اور اس کا جواب محذوف یا متروک ہو، اس لحاظ سے معانی اس طرح ہوگا کہ اگر تم جان لیتے یہ بہت بڑی قسم ہے تو تم اس سے بہرہ مند ہوتے اور خدا سے ڈرتے۔ یہ احتمال بھی ہے کہ آیت کا معنی ظاہری آیت کے مطابق ہی ہو اور کچھ محذوف نہ ہو، پھر معنی اس طرح سے ہوتا کہ اگر تم جانتے کہ کتنی بڑی قسم ہے لیکن تم تو نہیں جانتے۔ واقعی ستاروں کے مواقع کی قسم بہت بڑی قسم ہے کیونکہ ہزاروں ستارے عالم میں موجود ہیں اور اپنے اپنے مداروں پر حرکت کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کے درمیان تصادم نہیں ہوتا۔ گزشتہ بحثوں میں آپ نے جان لیا کہ قرآن وہ جامع کتاب ہے اور اس کے بہت سے مصادیق ہیں اور روایت میں اس کے لیے 70 بطن یعنی پردے یا 7 پردے تعبیر ہوئے ہیں۔ آیت شریفہ میں نجوم کے لیے بھی بہت سے مصادیق ہو سکتے ہیں، ان مصادیق میں سے ہم بعض کی طرف بعد میں اشارہ کرتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے قرآن کا نزول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر۔
النجوم کے مصادیق میں سے ایک آیات قرآنی ہیں، کیونکہ حقیقی ستارہ خود قرآن ہے جس کا علم اور ادراک دل کو منور کرتا ہے۔ اب اس کے مواقع میں سے شریف اور مقدس ترین جگہ جس تک اولین اور آخرین میں سے کوئی بھی نہ پہنچ سکا وہ قلب حضور اکرم ہے، جس کے بارے میں سورہ ہجر میں تصریح ہوئی ہے۔ دوسرے مرتبے پر اہل ایمان کا دل ہے جو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آیات کے پڑھنے کے بعد خاشع اور متاثر ہو جاتا تھا اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ ہیڈنگ ہے اہل بیت علیہم السلام حقیقی ستارے ہیں۔ جیسا کہ بحار الانوار کی 7ویں جلد سے پتہ چلتا ہے، جس میں 20 سے زیادہ حدیثیں اس ضمن میں وارد ہوئی ہیں، حقیقی ستارے سے اہل بیت علیہم السلام یعنی 12 امام کے انوار مراد ہیں۔ وَعَلَامَاتِ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ مذکورہ آیت کے ضمن میں روایت ہے کہ علامات سے مراد علی علیہ السلام اور ان کی 11 اولادیں ہیں، جبکہ ستارے سے مراد خود رسول عربی کی ذات گرامی ہے۔ اسی طرح والشمس یعنی محمد، والقمر یعنی علی کی ذات مراد ہے۔ اسی طرح اہل سنت سے بھی روایات نقل ہوئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام آسمان نبوت کے ستارے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے رسول خدا سے ایک دلچسپ حدیث۔ امالی میں شیخ توسی جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کرتے ہیں، جابر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روز صبح کی نماز رسول خدا کے ساتھ پڑھی۔ نماز تمام کرنے کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ جب بھی تم آفتاب کو نہ پا سکو تو مہتاب کی روشنی سے استفادہ کیا کرو، اور جب مہتاب کو بھی نہ پا سکو تو 2 ستاروں سے نور حاصل کیا کرو۔ جابر کہتے ہیں میں کھڑا ہوا اور عرض کی آفتاب سے آپ کی کیا مراد ہے؟ حضور نے فرمایا کہ آفتاب میں خود ہوں اور خداوند عالم نے ہمیں ستاروں کی طرح قرار دیا ہے، جب ایک ستارہ غروب کرتا ہے تو دوسرا ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی کسی وقت بھی فضا خالی نہیں ہوتی۔ پھر میں نے عرض کی کہ چاند سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے جانشین اور بھائی علی ابن ابی طالب ہیں۔ میں نے پھر پوچھا کہ 2 بڑے ستارے کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا حسن اور حسین۔ پھر کچھ دیر بعد فرمایا کہ یہ اور میری فاطمہ میری اطرت ہیں، یہ کبھی قرآن سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملیں۔ اس حدیث کا ریفرنس موجود ہے بحار الانوار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 144۔ ان کے بدن مواقع اور ان کی قبریں شیعوں کے دل ہیں۔ میری نظر میں اس تشبیہ کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نجوم بشر کی رہنمائی کرتے ہیں اور مسافرین نجوم کی برکتوں سے اپنی منزلوں تک پہنچتے ہیں، اور یہ دریاؤں اور صحراؤں میں سفر کرنے والوں کے لیے ہدایت ہیں۔ یہ زمین کو بھی منور کرتے ہیں، جبکہ ہدایت کی حقیقی نشانی آل محمد کی ذات ہے جو کہ حقیقی نجوم ہیں۔ مواقع النجوم قسم ہے کہ جہاں پر ان چہاردہ معصومین کا نور ہے وہی مواقع ہیں، اور ایک مرتبہ مواقع ان کے بدن مبارک ہیں اور دوسری مرتبہ ان کے مزار اور قبریں ہیں۔ اسی طرح شیعوں کے دل بھی نجوم ہدایت ہیں جو کہ دن سے بھی زیادہ روشن تر ہیں۔ ان عظیم ہستیوں یعنی اہل بیت علیہم السلام کی ارواح کی جگہ عرش عظیم الہی ہے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ میرے جد حضرت حسین علیہ السلام عرش اعظم پر ہیں، اور ان کی نظر مبارک مجلس عزا اور اپنی قبر کی زیارت کرنے والوں پر ہے۔ دوسرے مواقع النجوم سے مراد ائمہ کی قبور مطہر ہیں، جہاں پر یہ ہدایت کے ستارے اترتے ہیں، اور جہاں پر معصوم کا بدن ہوگا وہ زمین یعنی وہ جگہ الشرف الشریف ہوگی۔ خصوصاً کربلا معلیٰ کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ یہ کعبے سے شرافت میں برتر ہے اور خدا نے اسے پناہ گاہ قرار دیا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کربلا ملائکہ کی آمد و رفت کی جگہ ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ حیوان بھی اس بات کو ایک حد تک محسوس کرتے ہیں۔ بہت سی داستانیں آپ نے سنی ہوں گی کہ بہت سے حیوانوں نے آپ کی قبر پہ پناہ لی ہے۔ جی ہاں، بلکہ یہ زمین رب العالمین کی مورد نظر ہے، بلکہ گزشتہ پیغمبروں کی مدد سے آمادہ ہو چکی ہے۔
جیسا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دفن کے قصے میں ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت نے اپنے بڑے بیٹے امام حسن کو وصیتوں کے ضمن میں فرمایا کہ میرے تابوت کو پیچھے سے تم اور حسین بلند کرنا، جبکہ آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے، اور جہاں پر یہ نیچے اتریں وہیں پر میری قبر ہوگی اور وہیں پر مجھے دفن کرنا۔ جب دیکھا تو اسی جگہ پہ قبر تیار ہو چکی تھی۔ صفحہ نمبر 77 پر درس نمبر 40 کا اختتام ہے، اور صفحہ نمبر 78 پہ درس نمبر 41 شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ لقرآن کریم، یعنی بے شک یہ بڑے رتبے والا قرآن ہے۔ ہیڈنگ ہے قرآن مجید کریم کی طرف سے آیا ہے۔ قسم جو کہ گزشتہ بحث میں کھائی گئی تھی، ایک اہم مطلب یعنی قرآن کریم کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قرآن کریم جو کہ حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ثبوت ہے اور ان کا اثبات کرتا ہے جو کہ ان پر نازل ہوئے۔ اب آپ توجہ کریں کہ یہ قسم کس چیز کے لیے کھائی جا رہی ہے۔ انہ لقرآن کریم، کہ یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم ہے، اس بات کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے۔ قرآن خداوند کریم کی طرف سے ہے اور یہ خود بھی کریم ہے۔ البتہ اس قرآن کی کرامت خدا کے کریم ہونے سے ہے اور خدا کا کرم اس میں بھی ظاہر ہے۔ قرآن مجید کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ جو بھی اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہے اسے مایوس نہیں کرتا اور انسان کسی نہ کسی طور سے اس سے بہرہ مند ہوتا ہے۔ البتہ ہر شخص کا فائدہ حاصل کرنا اس کی استعداد پر منحصر ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی ساری مشکلیں حل کرنا چاہتے ہیں، اپنے پیٹ کو سیر کرنے کے لیے یا سرمایہ طلب کرنے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں، تو قرآن کی صورتیں اس کے لیے بھی نافع اور مجرب ہیں، جیسے کہ یہی سورہ واقعہ جس کی ہم بحث کر رہے ہیں۔ رزق میں وسعت کا سبب ہے، اگرچہ قرآن مجید کی شان اس بات سے کہیں بڑھ کر ہے کہ اسے مادی فوائد حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن بہرحال یہ مادی فائدہ پہنچانے کا بھی سبب ہے۔ اگرچہ ان کی اصلی غرض معارف الہی ہیں، لیکن ضمناً مادی فوائد بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ الحمد جو کہ خود ہی مختصر سا قرآن ہے، یہ سورہ الحمد بیماری سے نجات اور شفا کے لیے مجرب ہے۔ اگر 7 مرتبہ یا 70 مرتبہ اسے کسی مریض کے سرہانے پڑھا جائے تو وہ شفایاب ہو جاتا ہے، اور اگر شخص مومن ہو تو اعتقاد کے ساتھ اس کو پڑھے اور قرآن کی عظمت کو ملحوظ خاطر رکھے۔ ہاں، اگر اس کے پڑھنے سے فائدہ نہ ہو تو قصور پڑھنے والے کا ہے یا پھر موت حتمی ہو گئی ہے اور اس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے قرآن کریم کے کرم پر ایک جالب داستان۔ کتاب فرج بعد الشدہ میں کسی موثق یعنی معتبر آدمی سے نقل ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں زندان یعنی قید میں تھا۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ اگر کوئی قیدی سورہ واللیل اور والضحیٰ کو 7 مرتبہ پڑھے تو خواب میں اسے رہائی کی راہ کی اطلاع مل جائے گی، جبکہ بعض لوگوں نے اس کو 7 رات پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ قیدی بیان کرتا ہے کہ میں نے اسے پڑھا، مجھ سے خواب میں کہا گیا کہ تیری رہائی فلاں شخص یعنی ابراہیم کے ہاتھ میں ہے۔ میں اسے پہچانتا تھا، لہٰذا اس سے کہہ کر رہائی پا گیا۔ پھر کچھ مدت کے بعد مریض ہو گیا، اس طرح کہ میں اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ قرآن مجید سے توسل کروں۔ میں نے سورہ شریف الحمد کو پڑھا۔ اس رات 2 بزرگوں کو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو میرے بدن پر پھیر رہے ہیں، یہاں تک کہ میرے سر تک پہنچ گئے، اور پھر فرمایا کہ اس سر کی حجامت کراؤ۔ اس بات کا ریفرنس موجود ہے حاشیے میں۔ حجامت یعنی جسم کے کسی حصے کا فاسد خون نکالنا۔
ان میں سے دوسرے نے کہا کہ اگر تو ان 2 سوروں کے ساتھ یعنی سورہ والتین کا بھی اضافہ کر لے۔ جب میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ تمام بدن ٹھیک ہو چکا تھا اور اس جگہ کی جہاں کے بارے میں حجامت کرنے کے بارے میں کہا گیا تھا وہ حجامت کرنے کا محتاج تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے قرآن سے شفا حاصل کرنے کا عقیدہ ضعیف ہو چکا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر سورہ الحمد سے شفا حاصل نہ ہو سکے تو پھر کس چیز سے شفا مل سکتی ہے؟ اور اس بات کا ریفرنس موجود ہے حاشیے میں لعلی الاخبار۔ لوگوں کا عقیدہ ضعیف ہو چکا ہے، وہ جتنا اعتماد دوا اور ڈاکٹر پر کرتے ہیں اتنا قرآن پر نہیں کرتے۔ قرآن مجید کی خاصیت میں سے ایک یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اسے پڑھا جائے، اس کی خواہش ہے کہ اس سے مانگا جائے تاکہ عطا ہو، غرض کہ کوئی ایسی حاجت نہیں ہے جو کہ قرآن سے توسل کرنے سے پوری نہ ہوئی ہو، اور اس کے کریم ہونے کا ایک نمونہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے قرآن پڑھنے کا زیادہ ثواب ہونا قرآن کا کرم ہے۔ اگر قرآن کو ثواب کی خاطر پڑھو تو یہ بھی ملتا ہے، اگر بغیر وضو کے پڑھو تو 12 نیکیاں، اگر وضو کے ساتھ پڑھو تو 25 نیکیاں ملیں گی، اور اگر نماز میں پڑھو تو بیٹھ کر پڑھو اور ہر حرف کے عوض 50 نیکیاں، اور اگر کھڑے ہو کر پڑھو تو ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں ملیں گی۔ حضرت صادق فرماتے ہیں کہ یہ ثواب حرف کی وجہ سے ہے، کلمے کی وجہ سے نہیں ہے۔ مثلاً الف لام میم میں 3 حروف ہیں، اس لحاظ سے 3 ثواب ملے گا۔ اگر کوئی شخص ہدایت کا متلاشی ہو تو اس تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح اخلاق، احکام، معارف، آداب معاشرت اور معاملات اور مواعظہ سب کچھ اس میں ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ اگر پہاڑوں پر پڑھی جائے اور وہ انسانی شعور بھی رکھتے ہوں تو وہ ایسے پہاڑ بھی نرم پڑ جائیں۔ دلوں کی جلا، اچھا اس بات کا ریفرنس موجود ہے کہ جو بات میں نے آپ سے اوپر کی ہے کہ اگر پہاڑوں پر بھی پڑھی جائے اور وہ انسانی شعور بھی رکھتے ہوں تو ایسے پہاڑ بھی نرم پڑ جائیں، یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں موجود ہے۔ دلوں کی جلا اس میں ہے، بیماریوں سے نجات اسی کے ذریعے سے ہے، اسی طرح رزق میں برکت، غموں سے نجات، اسی طرح اور بہت سے امور اسی قرآن کی برکت سے حاصل ہوتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ آیت الکرسی کے عجیب اثرات۔ نمونے کے طور پر آیت الکرسی کے اثرات پر توجہ کریں۔ ہر شخص اپنی ہمت اور ہدف کے اعتبار سے اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اگرچہ کوئی حفاظت کے لیے اس کو پڑھے تو خدا ایک فرشتے کو اس قاری کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ اسی طرح درد کے لیے پڑھا جائے یا حیوانوں کے شر سے بچنے کے لیے تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر یہ 2 دفعہ پڑھی جائے تو 2 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر 5 مرتبہ پڑھی جائے تو ندا آتی ہے کہ اے فرشتوں اس بندے کو میری پناہ میں لے آؤ، فاللہ خیر حافظہ، کہ اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ اسی طرح چور سے بچنے کے لیے رات میں سونے سے پہلے پڑھنا بہت ہی مؤثر ہے۔ اسی طرح اگر پڑھنے والے کی غرض یہ ہو کہ وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے تو گھر سے نکلنے اور داخل ہونے سے قبل اس کو پڑھے۔ اگر آیت الکرسی کے پڑھنے کا مقصد ثواب ہو تو اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے تفسیر منہج کو یاد آوری کرتے ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ اگر کوئی قبرستان میں جائے اور آیت الکرسی کو پڑھے اور اس کا ثواب مردے کو ہدیہ کرے تو چاہے کسی مومن یا مومنہ کی قبر مشرق میں ہو یا مغرب میں، اس کی قبر میں ایک نور ساطع ہوگا اور میت سے کہا جائے گا کہ تیرے فلاں شخص نے آیت الکرسی کا یہ ہدیہ کیا ہے اور اس سے اس نے خود بھی بے پناہ فائدہ اٹھایا ہے کہ اس کے لیے آیت الکرسی پڑھنے کے عوض اس کے ہر حرف سے جو کہ 75 حرف ہیں فرشتے کو خلق کیا گیا ہے تاکہ وہ اللہ کی تسبیح کرتے رہیں۔ اس کا ثواب اس قاری کے حق میں جائے گا۔ یہ سب نمونے قرآن کے کرم کے سلسلے میں نقل کیے گئے۔ خدا کرے کہ انسان معنوی امر کا طالب ہو، علم، معرفت، ایمان، یہ سارے عمدہ اثرات ہی زندہ آدمی کے لیے ہیں، نہ یہ کہ صرف قرآن کو مردوں اور قبروں پر ہی پڑھا جائے۔ اگلی ہیڈنگ ہے
قرآن سے شفا طلب کرنے کے نمونے۔ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ مولا، میں مدتوں سے بخار میں مبتلا ہوں۔ امام صادق نے اس سے کہا کہ اپنے گریبان کو کھول۔ اذان و اقامت کو کہنے کے بعد اس پر 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھی اور دم کر شفا مل جائے گی۔ اس نے اسی طرح کیا اور وہ شفا یاب ہو گیا۔ سید جزائری نے لکھا کہ جب مامون روم کی طرف حرکت کر رہا تھا تو اسے عجیب قسم کے سر کا درد لاحق ہو گیا، اور جتنے طبیب اس کے پاس تھے ان سے معالجہ کروایا لیکن بے سود رہا۔ پھر اس نے قیصر روم کے پاس کہلوا بھیجا کہ آیا تیرے پاس کوئی اس درد کا علاج ہے؟ تو قیصر روم نے اس کے لیے ایک ٹوپی روانہ کی۔ مامون ڈر گیا کہ کہیں اس ٹوپی میں زہر نہ ہو جو کہ سر کے ذریعے جلد تک سرایت کر جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے، اس لیے اس نے پہلے ٹوپی لانے والے کو پہنایا۔ جب اسے کچھ نہ ہوا تو ایک ایسے شخص کو پہنایا جو کہ سر کے درد میں مبتلا تھا، اس کا درد فوراً رخصت ہو گیا۔ پھر جب مامون کو اطمینان ہو گیا کہ اس میں زہر نہیں ہے تو خود اس نے ٹوپی کو پہنا، اس کا درد بھی ختم ہو گیا۔ مامون بہت حیران ہوا کہ آخر اس ٹوپی میں کیا عجیب بات ہے، لہٰذا مامون نے حکم دیا کہ اس ٹوپی کو چاک کر کے دیکھا جائے کہ اس میں کیا ہے۔ ٹوپی کو شگافتہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس میں ایک رقعہ ہے جس پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وکم نعمت اللہ فی کل عرق ساکن ہمسقا لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وبکلام الرحمن یحمد المیزان ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس وقت معلوم ہو گیا کہ یہ عجیب اثر بسم اللہ کی برکت ہے اور یہ اس لکھنے والے کا عمدہ اعتقاد اور اثر تھا۔ سید مرتضیٰ کے حالات زندگی میں مرقوم ہے کہ ان کا ایک شاگرد تھا جو کہ بغداد سے کاظمین سید مرتضیٰ کے درس میں شریک ہونے کے لیے آتا تھا۔ ایک روز اس شاگرد نے سید مرتضیٰ سے شکایت کی کہ آپ کے درس میں آنے کے لیے مجھے بڑی زحمت ہوتی ہے اور درمیان میں جو دجلہ پڑتا ہے، دجلہ ایک دریا کا نام ہے، اس کی وجہ سے میں آپ کے درس میں تاخیر سے پہنچتا ہوں۔ سید مرتضیٰ نے اس شاگرد کو ایک رقعہ لکھ کر دیا اور کہا کہ کل صبح اسے تو دریا کے پانی پر مار اور آرام سے چلا آ۔ صبح جب شاگرد نے ایسا کیا تو آرام سے پانی کے اوپر سے چلا آیا۔ ایک مرتبہ اس شاگرد نے خیال کیا کہ یہ تو عیسیٰ ابن مریم کی صفت ہے، آیا اس رقعے کو دیکھا جائے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ جب اس رقعے کو کھولا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا پایا، تو اس نے کہا کہ وہ یہ وہی بسم اللہ ہے جس سے میں پڑھتا ہوں، یعنی کہ اس کو اس نے ڈی ویلیو کر دیا۔ اب جب دریا پر پیر مارا تو دریا سخت نہ ہوا۔ بس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو لکھنے اور پڑھنے والے کا بہت اثر ہے۔ یہاں پر درس نمبر 41 کا اختتام ہوتا ہے، صفحہ نمبر 85 پر۔ صفحہ نمبر 86 پر درس نمبر 42 کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس کو بس پاک لوگ چھو پاتے ہیں۔ یہ قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ دوسری صفت جو کہ قرآن کی ذکر کی گئی ہے وہ ہے فی کتاب مکنون۔ مکنون کا مطلب ایسی چیز جو بالکل نئی ہو اور اس تک سب کی رسائی نہ ہو۔ شاید قرآن کو مکنون کہنے کی ایک وجہ یہ ہو کہ مکنون یعنی لوح محفوظ۔ چونکہ قرآن پہلے لوح محفوظ پر ثبت ہوتا تھا، بعد میں تدریجاً قلب پیغمبر حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 25 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ بس شروع میں قرآن سے دوسرے لوگ غیر مطلع تھے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس لوح محفوظ کو کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے ان لوگوں کے جنہیں پاک کیا گیا ہے، یعنی ملائکہ۔ اگرچہ سب ملائکہ پاک ہیں لیکن ان میں سے بھی پاکیزہ ترین ملک اس تک پہنچ سکتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے قرآن تمام تحریفات سے محفوظ ہے۔ دوسری وجہ جو مکنون کی ہو سکتی ہے وہ یہ کہ قرآن کے تمام الفاظ و حروف دوسرے لوگوں کی تحریفات سے محفوظ ہیں
اور کوئی بھی اس میں خیانت نہیں کر سکتا، اور آج تک کوئی بھی اس میں نہ اضافہ کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا۔ یہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ اگرچہ یہ جملہ خبر کے طور پر ذکر ہوا ہے، لیکن جمہور کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے، جیسا کہ اس آیت میں وَالْمُطْلَقَاتِ يَتْرَبَصْنَ بِأَنفُسِهُنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءَ کہ وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہے وعدہ رکھیں گی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معذرت دوبارہ پڑھتی ہوں اس کو، کہ وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہے وہ عدہ رکھیں گی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عدہ رکھیں اس طرح لا یمسہ الا المطہرون میں بھی یہ ہے کہ وہ مس نہیں کرتے، لیکن یہ معنی ہوگا کہ وہ مس نہیں کر سکتے مگر وہ لوگ جو پاک ہوں۔ اگلی ہیڈنگ ہے برے لوگ قرآن کے باطن سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے ظاہری الفاظ و خطوط اور نقوش کے علاوہ باطن بھی ہیں جو 70 بطن ہیں اور ہر جملے کے مختلف معانی ہیں۔ اسی طرح انسان بھی 2 پہلو رکھتا ہے، ایک ظاہری دوسرا باطنی۔ جس طرح انسان ظاہری قرآن کو بغیر باطنی طہارت کے مس نہیں کر سکتے، اسی طرح باطنی قرآن جو ان افراد کے لیے ہیں جو واقعی پاک ہیں، بس وہ لوگ جو اخلاق رذیلہ کا شکار ہیں، سر سے پیر تک غرور، تکبر، حرص اور نفاق میں ڈوبے ہیں، وہ حقیقت قرآن تک رسائی نہیں پا سکتے۔ اگلی ہیڈنگ ہے قرآن کا احترام ہر حال میں لازم ہے۔ فقہی لحاظ سے قرآن کے الفاظ و حروف کو بغیر وضو کے مس کرنا حرام ہے، چاہیے یہ مس کرنا صرف ہاتھ رکھنے یا اسے چومنے یا اسی طرح بدن کے کسی حصے سے لگانے کے لحاظ سے ہو، حرام ہے۔ اسی طرح ان اعضاء سے مس کرنا جن اعضاء میں حیات یعنی روح نہیں ہے، احتیاط یہ ہے کہ ترک کیا جائے اور بغیر وضو کے مس نہ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص مس کرنے کے بعد محدث ہو گیا اور مثلا ہاتھ رکھے اسے نیند آ گئی ہو، جب وہ بیدار ہوا ہو تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنا ہاتھ قرآن کے الفاظ سے ہٹا لے، لیکن قرآن کے ترجمے کو، اس کی تفسیر کو بغیر وضو کے مس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خدا کی اسماء کو خواہ وہ کسی بھی زبان میں ہوں مس کرنا ممنوع ہے۔ البتہ قرآن کی جلد، حاشیے اور خالی جگہوں کو مس کرنا حرام نہیں ہے، لیکن مکروہ ہے اور ادب کے خلاف ہے، بلکہ بغیر طہارت کے قرآن کا اٹھانا بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح ایسی جگہوں پر لے جانا جو کہ مناسب نہیں ہے، اگر قرآن کی بے حرمتی نہ ہو رہی ہو تو مکروہ ہے، اور اگر بے حرمتی ہو رہی ہو تو حرام ہے۔ مثلا قرآن کا بیت الخلاء میں لے جانا، اگر خدا نخواستہ گر جائے تو اسے ہر قیمت پر نکالنا چاہیے، اور اس کا نکالنا ممکن نہ ہو تو اس کو بند کر دینا چاہیے اور دوسری جگہ کو استعمال کرنا چاہیے۔ ایسے بچے کو قرآن نہیں دینا چاہیے جو ممیز یعنی سمجھدار نہ ہو۔ مثال کے طور سے 2 یا 3 سال کے بچے کو قرآن نہیں دینا چاہیے۔ ہاں اگر بچہ ممیز ہو تو کوئی معنی نہیں ہے، اور اس کا بغیر وضو کے مس کرنا بھی حرام نہیں ہے کیونکہ مکلف نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کوئی کاغذ کی نوک یا کوئی چیز ہاتھ میں دی جائے، جیسے کہ پہلے زمانے سے یہ رسم چلی آ رہی ہے اور اچھی رسم بھی ہے کہ بچے کو کوئی لکڑی یا کاغذ کی نوک پکڑا دی جاتی تھی تاکہ بچے کا ہاتھ قرآن کے حروف سے مس نہ ہو سکے۔ اسی طرح اگر قرآن کو کسی شیشے کے نیچے رکھ کر شیشے کے اوپر سے یا باریک کاغذ یا پلاسٹک کی کوٹنگ رکھ کر اس پر سے مس کیا جائے تو بھی حرام نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں قرآن کے حروف کا مس کرنا لازم نہیں آتا۔ اگلی ہیڈنگ ہے امام حسین علیہ السلام قرآن ناطق ہیں۔ شیخ شستری اپنی کتاب خصائص میں فرماتے ہیں کہ قرآن کی طرح امام حسین علیہ السلام کی بھی خصوصیات ہیں۔ جس طرح قرآن مجید کے زیادہ پڑھنے سے اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی اور اس کے پڑھنے سے وہ پرانا نہیں ہو جاتا، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کا نام بھی اور ان کی مصیبت بھی پرانی نہیں ہوتی۔ تمام سال محرم اور سفر، اسی طرح شب جمعہ میں امام حسین کی مجالس برپا ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ جس طرح قرآن میں تحریف اور خیانت کرنا ممکن نہیں ہے، اسی طرح حسینی آثار میں بھی خیانت نہیں کی جا سکتی، جیسے کہ کتنے اموی خیانت کاروں نے، کتنے عباسی فرعونوں نے چاہا کہ نام حسین اور ان کے آثار کو مٹا دیا جائے،
قبر حسینی کو برباد کر دیں، ان کی مجالس کو بند کر دیں، لیکن وہ کچھ نہ کر سکے۔ خلیفہ عباسی ہارون الرشید کے حالات زندگی میں ملتا ہے کہ اس زمانے میں قبر حسینی پر کوئی بارگاہ نہیں تھی اور صرف قبر تھی، اور اس کے ساتھ میں بیری کا درخت تھا۔ کربلا کے زائرین اس درخت کی مدد سے مولا کی قبر تک پہنچتے تھے۔ جب ہارون الرشید کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے درخت کو کٹوا دیا، اور اس وقت پیغمبر اکرم کی اس حدیث یعنی خدا لعنت کرے بیری کے درخت کو کٹوانے والے پر کا مصداق بنا، لیکن وہ امام حسین کے نور کو خاموش نہ کر سکا، اور اس درخت سے بھی بہتر نشانی قبر حسین کے حصے میں آئی ہے۔ شیخ امام حسین کے بدن کے بارے میں بھی ایک جالب نقطہ عرض کرتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں ارشاد ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ جو حدث سے پاک نہیں وہ اس قرآن کو مس نہ کریں، جبکہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس کے بالکل برعکس ہوا۔ کہتے ہیں کہ خبیث ہاتھ آپ علیہ السلام کے سر مقدس تک پہنچے۔ پھر فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیات کے عدد 6666 ہیں، جبکہ بنا بر مشہور وہ زخم جو کہ حضرت کو لگے وہ 4000 ہیں، اور اگر زخم کے اوپر لگے زخموں کو حساب کریں تو شاید وہ 6666 ہی ہو جائیں گے، جو کہ قرآن کے اعداد کے برابر ہوں گے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 90 پر درس نمبر 42 کا اختتام ہوتا ہے۔ درس نمبر 43 انشاءاللہ اگلے سیشن میں شروع کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔